على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ نعت نبی، منقبت غوث اعظم اور منقبت شہباز ملت وطن سماعت کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ منقبت غوث اعظم نبی کی نعت پڑھ رہے تھے تو میرا بھی دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کا ذکر ہو، غوث اعظم کا ذکر ہو، دل باغ باغ نہ ہو۔ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب غوث اعظم کے دیوانے ہیں، شہباز محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو آج اس محفل میں یہ ہے پیارے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کا کلام پڑھتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے لیکن شاعر نظر نہیں آتے۔ آج جن کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے، ان کا کلام بھی موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب خانہ نے جشن غوث الورا کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ مولا تعالی صاحب خانہ کی نیک اور جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے۔ غوث اعظم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، میں کیا بتاؤں۔ المختصر آپ یہ سمجھیں کہ ایک شاعر جب عشق غوث اعظم میں، محبت غوث اعظم میں مچلنے لگتے ہیں اور جب قلم اٹھاتے ہیں تو یہی لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی کیسے سمجھ پائے گا عظمت غوث اعظم کی، کوئی کیسے سمجھ پائے گا عظمت غوث اعظم کی۔ ہواؤں پر بھی چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی، ہواؤں پر بھی چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی۔ اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی کیا روک سکتا ہے، ہمیں جنت میں جانے سے کوئی کیا روک سکتا ہے۔ وہ جس کے قلب میں ہوگی محبت غوث اعظم کی، وہ جس کے قلب میں ہوگی محبت غوث اعظم کی، اور کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایمان کہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایمان کہتا ہے ہمیں جنت میں لے جائے گی الفت غوث اعظم کی، ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کوئی کیسے سمجھ پائے گا عظمت غوث اعظم کی، ہواؤں پر بھی چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی، اور کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایمان کہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایمان کہتا ہے ہمیں جنت میں لے جائے گی الفت غوث اعظم کی۔ اور کیا شان ہے میرے غوث کی، کیا شان ہے پیران پیر کی، قربان جاؤ پیارے۔ ادا 40 برس کیسے نماز ایک وضو سے کی، ادا 40 برس کیسے نماز ایک وضو سے کی، خدا جانے کے کیسی ہے عبادت غوث اعظم کی، خدا جانے کے کیسی ہے عبادت غوث اعظم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ یہی غوث اعظم سچے ہیں، خواجہ غریب نواز سچے ہیں، نظام الدین اولیاء سچے ہیں، علاء الدین سچے ہیں، سراج الدین سچے ہیں، شہباز ملت والدین سچے ہیں۔ اور قربان جاؤ پیارے، ان اولیاء کرام کے قدم میں اگر برے سے برا جاتا ہے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا
नेकोकार कर दिया जाता है। बेशक हक है, क्या बात है। और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है। क्या बात है, वाह। बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। यही वजह है प्यारे जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और इन सच्चों के साथ जो हो जाता है ना, दुनिया में भी कामयाब नजर आता है, कल मैदान महशर में भी कामयाब नजर आएगा। गौसे आजम की बात चल रही है ना, जानते हैं क्या शान, मैं आपको क्या बताऊं, वक्त कम है, मुख्तसर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं कि रमजान के महीने में आपका एक मुरीद, आपका एक चाहने वाला, आपका दीवाना पहुंचा का हुजूर आज इफ्तार के वक्त मेरे घर दावत है। कहा मुझे कबूल है। दूसरा आया, कहा हुजूर आज इफ्तार मेरे घर करेंगे। कहा जरूर आऊंगा। तीसरा आया, चौथा आया, इसी तरीके से 70 मुरीदीन